شیخ چلی شہر کا سب سے نرالا، سادہ دل اور خوابوں میں رہنے والا شخص تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خواب بہت اونچے دیکھتا تھا، اور سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ کبھی بھی انہیں پورا کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ دن بھر اپنے مٹی کے گھڑے اٹھائے خیالی محل بناتا رہتا، اور کبھی ان گھڑوں میں خزانے، کبھی شہزادیاں اور کبھی جادوئی دنیا آباد کر لیتا۔ وہ اکثر کہتا، ایک دن میں بادشاہ بنوں گا اور سب لوگ میری عقل کے قائل ہوں گے۔ محلے والے، علاقے والے اس کی باتوں پر ہنستے، لیکن شیخ چلی کو ان کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اسے ایک نیلی روشنی نظر آئی۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل نیلی پری پتھروں کے درمیان بیٹھی رو رہی ہے۔ ارے اے آسمانی مخلوق، تمہیں کیا ہوا؟ شیخ چلی نے اس سے پوچھا۔ پری نے آنسو صاف کیے اور کہا، میں نیلی پری ہوں، مجھے ایک شیطانی جادوگر نے قید کر لیا تھا۔ میں ابھی ابھی آزاد ہوئی ہوں، لیکن میرے پروں کی طاقت چوری ہو گئی ہے۔ شیخ چلی تمہاری مدد کرے گا، فکر نہ کرو، اس نے سینہ تان کر کہا۔ پری نے حیرت سے پوچھا، تم کیسے؟ شیخ چلی ناک پھلا کر کہا، میں مشورہ دینے میں ماہر ہوں اور خواب دیکھنے میں بھی۔ نیلی پری ہنس پڑی مگر اس کے لہجے میں امید بھی تھی۔ نیلی پری نے بتایا کہ ایک قدیم جادوئی گھوڑا ہے جس کا نام تیز طلسمی گھوڑا ہے، وہ ہر 1000 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جو کوئی اسے قابو میں کرے وہ آسمان کی بادشاہت حاصل کر سکتا ہے، لیکن گھوڑے کو پکڑنا آسان نہیں۔ اس کے قریب جانے کے لیے صاف نیت اور بے لوث دل چاہیے۔ شیخ چلی نے کہا، میں تو بالکل صاف دل ہوں، روزانہ 5 خواب دیکھتا ہوں، اور وہ بھی سب نیک نیتی کے ساتھ۔ نیلی پری نے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے پروں کی طاقت واپس لا دو تو میں تمہیں ایک خواہش کا تحفہ دوں گی۔ شیخ چلی فوراً تیار ہو گیا، اور یوں ان دونوں کا سفر شروع ہو گیا۔ پری ایک اسے خفیہ راستے کی طرف لے گئی جہاں طلسمی دروازہ تھا۔ دروازے پر ایک بڑا سانپ کندا تھا اور نیچے لکھا تھا، جو خود کو پہچانے وہی اس دروازے کو کھول سکے۔ شیخ چلی نے دروازے کو دیکھا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور بولا، میں تو خوابوں کا شیخ ہوں، دنیا کا سب سے عظیم سوچنے والا۔ دروازہ نہ کھلا۔ پری نے آہستہ سے کہا، شاید تمہیں خود کی کمزوریاں بھی دیکھنی ہوں گی۔ شیخ چلی نے دوبارہ دیکھا اور اس بار بولا، ہاں میں سست ہوں، خوابوں میں زیادہ اور حقیقت میں کم جیتا ہوں۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ خوشی سے چلایا، واہ رے شیخ چلی! خود پر ہنسی بھی آ رہی ہے اور فخر بھی۔ دروازے کے پیچھے ایک عجیب و غریب وادی تھی، ہر طرف رنگ برنگے پرندے، بہتے جھرنے اور جھلملاتے پتھر، لیکن بیچوں بیچ طلسمی گھوڑا کھڑا تھا، سیاہ بدن، نیلی آنکھیں اور بجلی کی مانند چمکتا جسم۔ نیلی پری نے کہا، اب تمہیں گھوڑے کے قریب جانا ہے، لیکن یاد رکھو، تم صرف ایک خواہش مانگ سکتے ہو، اگر دل میں لالچ نہ ہو۔ شیخ چلی آہستہ آہستہ گھوڑے کے پاس گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سوچا، میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں سب سے بڑا مشیر بننا چاہتا ہوں۔ ارے نہیں، میرے لیے دنیا کی ساری دولت لا دو۔ جیسے ہی اس کے دل میں لالچ آیا، گھوڑا غصے سے ہنہنایا اور پیچھے ہٹا۔ نیلی پری نے کہا، شیخ چلی، سچے دل سے صرف ایک نیک دعا کرو۔ شیخ چلی نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سب خواب سب کے لیے فائدہ مند ہوں اور میں سچ میں عقل والا بن جاؤں۔ گھوڑے نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور پری نے اپنی چھڑی سے اس کے جسم کو چھوا۔ اس میں دوبارہ طاقت آ گئی۔ اب پری کے پروں میں دوبارہ چمک آ چکی تھی۔ اس نے شیخ چلی کو ایک جادوئی کتاب دی جو صرف سچے دل والے ہی پڑھ سکتے تھے۔
اس نے کہا یہ کتاب تمہیں خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کا فن سکھائے گی، لیکن یاد رکھو اس میں سے علم صرف اسی کو ملے گا جو عمل کرے گا، صرف باتوں سے نہیں کام چلے گا۔ شیخ چلی نے وعدہ کیا کہ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھے گا بلکہ محنت سے انہیں حقیقت بھی بنائے گا۔ جب وہ واپس شہر پہنچے تو لوگوں نے شیخ چلی کو بدلا ہوا پایا۔ اب وہ نہ صرف مزاحیہ تھا بلکہ دانش مند بھی تھا۔ وہ بچوں کو قصے سناتا، بڑوں کو مشورے دیتا اور سب کو ایک ہی بات سکھاتا، اگر خواب دیکھنے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ دل کھول کر دیکھو۔ شیخ چلی اور نیلی پری کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ خواب دیکھنا برا نہیں، مگر انہیں حقیقت بنانے کے لیے خود کو پہچاننا، کمزوریاں ماننا، لالچ سے بچنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیشہ خوشی اور برکت ملتی ہے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی، پیاری اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔